تو وہ غرا کر دیکھ کر سینہ ٹھوک کر کہتا ہے مولانا دیکھو یہ شہر مدینہ ہے، یہ مسجد نبوی ہے، یہ گنبد خضرا ہے، یہ روضہ رسول ہے، یہ ریاض الجنہ ہے، یہ محراب بلالی ہے، یہ محراب عثمانی ہے، یہ محراب نبی ہے، وہ باب السلام ہے، وہ باب بقی ہے، وہ باب فاطمہ ہے، وہ جنت البقی ہے، وہ دیار فاطمہ ہے، وہ سر حسین ہے، وہ دیار عثمان غنی ہے، وہ دیار حلیمہ سعدیہ ہے۔ ذرا سا ساتھ دیجئے تب مزہ آئے گا۔ جیسے ہی مدینہ منورہ دکھایا، علماء کی توجہ، جیسے ہی مدینہ منورہ دکھایا میں نے کہا ہمت ہے اور ماں کے دودھ میں دم ہے تو ذرا مکہ دکھا۔ کہا مولانا 20 سیکنڈ میں دکھاؤں گا، ابھی 17-18 سیکنڈ ہوئے ہوں گے، ذرا سا سپورٹ، صرف اسٹیج والے مسکرا دے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ علامہ مستقیم صاحب ہاں دعا دے، علماء کرام مفتی صاحب قبلہ دکھا دے، کہا 17 سیکنڈ میں دکھاؤں گا۔ ہم نے کہا دکھا دے، وہ لیپ ٹاپ کے ماؤس سے کھیلتا رہا، 15 سے 16 سیکنڈ ہوئے، پھر کلیجہ ٹھوک کر غرا کے دیکھ کے کہتا ہے دیکھ مولانا یہ شہر مکہ ہے، یہ کعبہ ہے، یہ غلاف کعبہ ہے، یہ حجر اسود ہے، یہ ملتزم ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ مطاف ہے، یہ حتیم ہے، وہ میزاب رحمت ہے، وہ رکن یمانی ہے، وہ رکن عراقی ہے، وہ رکن شمالی ہے، وہ صفا ہے، وہ مروہ ہے، وہ مینا ہے، وہ مزدلفہ ہے، وہ وادی عرفات ہے۔ ایک ساتھ بولو دریا کی روانی کے ساتھ سبحان اللہ۔ میں نے کہا ہمت ہے، مکہ مدینہ دکھا دیا، بھارت میں رہ کر آج تک ہم نے لال قلعہ نہیں دیکھا، مال ہمارا قبضہ کسی اور کا، لال قلعہ نہیں دیکھا۔ کہا یہ دیکھ 10 سیکنڈ میں لال قلعہ، ہمارے پردھان منتری مہودے یہیں سے بھاشن دیتے ہیں، ایم پیز ایم ایل اے منسٹر یہاں بیٹھتے ہیں، یہاں ترنگا دھوج لہرایا جاتا ہے ہمارے بھارت کی شان۔ ہم نے کہا بغل میں قطب مینار ہے دکھا سکتے ہو؟ کہا 5 سیکنڈ میں دکھاؤں گا۔ کہا دیکھ مولانا یہ قطب مینار ہے۔ ہم نے کہا محبت کی نگری آگرہ کا تاج محل؟ کہا 2 سیکنڈ میں دکھاؤں گا۔ جیسے ہی 2 سیکنڈ میں تاج محل دکھایا تب میں نے آستین چڑھا کر کہا اب تیری سمجھ میں آیا کہ میرے نبی اپنی چادر میں امت کو سنبھالیں گے؟ کہا کیسے؟ ہم نے کعبے بکلور تیرے لیپ ٹاپ کے 2 انچ کے پین ڈلائی میں جب ساری دنیا سما سکتی ہے تو میرے مصطفیٰ کی چادر میں یہ کائنات کیوں نہیں سما سکتی ہے؟ یہ زمانہ کیوں نہیں سما سکتا ہے؟ تھوڑا تھوڑا سپورٹ کرتے رہیے گا انشاءاللہ تعالی، کامیابی ہمارا مقدر، سمجھے؟ اور 11ویں شریف کا جلسہ یہ تو ایسے ہی سب کے بس کی بات نہیں ہے، سب کے بس کی بات نہیں ہے، میرے غوث کا فرمان ہے میرا نام وہی لیتا ہے جب میری مرضی ہوتی ہے کہ یہ میرا نام لے۔ اس وقت اگر ہم سب یا غوث المدد کہہ رہے ہیں، ایک بار پکار کر بولو یا غوث المدد، تو یہ اس بات کا یقینی پہلو ہے کہ میرے غوث اس وقت ہم سب سے راضی ہیں اور ہمیں اجازت ہے کہ ہم اپنے غوث کا نام لے سکیں۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے پھر میں 2 منٹ 3 منٹ آپ کا چاہوں، 3 منٹ، میں بھی مصباحی ہوں اور الحمدللہ آج بھی فرصت کے لمحات نکال کر میں قرآن پڑھ ہی لیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، 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 مفتی صاحب بیٹھے ہیں، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تقریباً 950 جگہ پر لفظ آمنو آیا ہے۔ کون ہے ایمان والا؟ ہر کسی کا دعویٰ کہ ہم ایمان والے ہیں، ہر کسی کا دعویٰ، جو یہاں باندھے اس کا بھی، جو یہاں باندھے اس کا بھی، جو نہ باندھے اس کا بھی، سب کا دعویٰ ہے مفتی صاحب۔ میں بڑا پریشان، کون ہے ایمان والا؟ آواز آئی قرآن سے، نادان پریشان کیوں ہے؟ اسی آمنو سے پوچھ جس کا ترجمہ ایمان والا کر رہا ہے۔ میں نے کہا کیا پوچھوں؟ کا غور سے دیکھ۔ میں نے کہا آمنو ذرا اپنی جلوہ سامانیہ بکھیر۔ بولا ایمان والا سمجھنا ہے تو مجھ کو الگ الگ کر کے میں کتنے حروف سے بنا ہوں۔ بہت بھاری بھاری گفتگو کر رہا ہوں مگر ایک دم ہلکا کر دوں گا۔ میں نے غور کیا تو 4 حروف سے بنا، الف میم نون واو۔
کہ ہر حرف سے پوچھ کے ایمان کب ہوگا؟ میں نے کہا الف ایمان والا کب بنیں گے؟ آواز آئی قرآن سے ایمان کے سبجیکٹ میں 4 کمپلسری پیپر ہے، چاروں میں پاس ہونا ضروری ہے۔ لفظ الف کا مطالبہ ہے، ایمان والا بننا ہے تو اللہ کو جملہ صفات جلالیہ جمالیہ کمالیہ کے ساتھ ایک ماننا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا الف ہم نے خدا کو ایک مان لیا، وہ رب بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، مان لیا۔ کیا ایمان والے ہو گئے؟ کہا ٹھہر، ایک پیپر میں پاس ہوا ہے، دوسرا کمپلسری پیپر میم ہے۔ میں نے کہا میم تیرا کیا مطالبہ ہے؟ کہ ایمان والا بننا ہے تو محمد الرسول اللہ کو ماننا ہوگا۔ میں نے کہا مان لیا مدنی آقا کو، جملہ معجزات تصرفات اجازات سب کو مان لیا، ایمان والا ہو گیا۔ بلا روک، 2 پیپر میں پاس ہوا، تیسرا باقی، علماء دعا دے۔ ہم نے کہا اے نور تیرا کیا مطالبہ؟ نور نے کہا اگر ایمان والا بننا ہے تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے سے نہیں ہوگا، اللہ کے تمام نبیوں کو بھی ماننا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے تمام نبیوں کو بھی ماننا ہوگا۔ میں نے کہا چلو آدم کی آدمیت کا اقرار ہے، نوح کی نجابت کا اقرار ہے، ابراہیم کے خلت کا اقرار ہے، یوسف کے حسن تمکنت کا اقرار ہے، ہر پیغمبر کو میں نے مان لیا، ایمان مکمل۔ کہا 3 پیپر کمپلیٹ ہوئے، چوتھا باقی۔ میں کہا واؤ تیرا مطالبہ کیا؟ بولا اگر ایمان والا بننا ہے تو ولیوں سے بھی محبت کرنا ہوگا۔ سبحان اللہ مچل کے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان ایک دم اللہ۔ پکا صاف ہو گیا کہ جس جماعت میں ولیوں کا تصور ہے وہ جماعت حق والی ہے، اور جس جماعت میں ولیوں کا تصور نہیں ہے وہ جماعت حق والی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث الورا، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ ہے، آج بھی نوازا جاتا ہے، آج بھی نوازا جاتا ہے۔ دلی میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان کے پاس دلی کے ایک آدمی آیا، گلے ملا، ہاتھ چوما، بولا سرکار میں بہت خوش ہوں۔ بولا کیا ہوا؟ بولا میں بغداد شریف سے آ رہا ہوں، سرکار غوث پاک کے روضے کی ہم نے زیارت کی۔ کھڑے ہو گئے غصے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت، فرماتے ہیں توبہ کر۔ بولا مزار کی زیارت گناہ ہے؟ کہا بولا گناہ نہیں ہے لیکن تو لفظ بہت غلط بولا ہے، توبہ کر۔ بولا توبہ کر لیں گے مگر پہلے وجہ بتائیے۔ بولا جب غوث کی بارگاہ میں جانا تو کبھی مت کہنا کہ ہم روضے کی زیارت کر کے آ رہے ہیں، بلکہ یہ کہنا کہ ہم اپنے غوث کی زیارت کر کے آ رہے ہیں۔ اور قسم خدا کی یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ 4 سال پہلے میں گیا بغداد شریف، 17 کلو سے زیادہ وزنی چادر تھی میرے پاس، چادر چڑھانے کی وہاں اجازت نہیں، جو مزار شریف میں ہوتے ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے، ان کی مرضی چڑھائیں نہ چڑھائیں۔ میرے غوث کا فیضان تحدیث نعمت کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ میں نے عشاء کی نماز پڑھ کے چادر مجاور کے حوالے کر دی۔ فجر کی نماز کے بعد جب صلاۃ و سلام پڑھتا ہوا اندر داخل ہوا تو میری آنکھیں اشکوں سے بھیگ گئی کہ میری چادر سرکار غوث پاک کے روضے پہ چڑھی ہوئی تھی۔ اور جو میں فاتحہ پڑھ کے نکلا، بس سن کے نکال دیجئے گا دماغ سے، فاتحہ پڑھ کے جب میں نکلا تو ایک آدمی باہر کھڑا تھا، اس نے کہا آپ ہندوستانی ہو؟ میں نے کہا مولانا ہو؟ کہاں؟ کہا آپ کو خانقاہ میں بلایا جا رہا ہے۔ میں گیا اندر، حضرت علامہ سید محمد ہاشم گیلانی دامت ذلکم العالی کھڑے ہو کر انہوں نے استقبال کیا۔ بولا آپ سیف اللہ علیمی ہیں؟ برجستہ انہوں نے کہا۔ میں نے کہا جی حضور۔ کہا مجھ کو حکم ملا ہے کہ خانقاہ غوث اعظم سے آپ کو خلافت دی جائے۔ آج بھی میرے پاس وہ ثبوت ہے، بس یہی ختم۔ جلسے کے بعد آئیے گا مت ہاتھ پیر چومنے کے لیے، وہاں یہ سب کا دھندا ہمارے پاس نہیں ہے، ہم بہت کلیئر کٹ آدمی ہیں۔ لاجواب ہے میرا غوث، لاجواب ہے میرا غوث، لاجواب ہے میرا غوث، لاجواب ہے میرا غوث۔ ہے کوئی جواب تو لے آؤ۔ آج نے دنیا ٹیلی ویژن ایجاد کی ہے،
آج نہ دنیا انٹرنیٹ ایجاد کی ہے، آج نہ دنیا والے ٹاور بنا رہے ہیں، مگر جب ٹاور کا تصور بھی نہیں تھا تب میرے غوث اپنا جلوہ دکھا رہے تھے۔ بے شک بے شک، اپنا غوث اپنا جلوہ دکھا رہے ہیں۔ کونو ما صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب میں آنکھ بند کر کے تقریر کر رہا ہوں، سمجھے؟ آپ سے مجھے بہت زیادہ امید نہیں، لیکن میں اپنا پیغام پہنچاؤں گا۔ کون نوجوان ہے آج کے اس دور میں جو شادی سے پہلے ناٹک نہ کرتا ہو؟ کون نوجوان ہے؟ باپ لڑکی کی تصویر دکھائے گا تو موبائل میں زوم کر کے دیکھے گا کیسی ہے۔ ارے پاگل، اس دور میں لڑکی کی تصویر کو زوم کر کے دیکھ رہے ہو، اس لڑکی کو خود اپنا اوریجنل فیس نہیں معلوم۔ میں بہت صحیح گفتگو کرتا ہوں حضرت، 12 برس کی عمر سے اتنا نہ اس نے میک اپ کیا، لیپا پوتی کیا کہ اوریجنل چہرہ خود بھول گئی۔ اور آج بھی اگر اوریجنل چہرہ دیکھنا ہے تو مذہبی لفظ استعمال کرو۔ لڑکی دیکھنے جاؤ تو چلاؤ مت، بال پکڑ کے کھینچو مت، بال پکڑ کے کھینچو مت، اس کے ترنم اور اس کی اداکاری پہ مت جاؤ۔ میک اپ کے پردے کے پیچھے کیا رنگ ہے دیکھنا ہے تو آسان طریقہ ہے۔ بیٹی نماز پڑھنا آتا ہے؟ وہ خود کہے گی ہاں، ذرا سا وضو کر کے آ جاؤ۔ مجال ہے لڑکی چلی جائے وضو کرنے، اس لیے کہ بھانڈا پھوٹ جائے گا، بھانڈا پھوٹ جائے گا، جا ہی نہیں سکتی ہو، لیکن اس کو بھیجو تاکہ کم سے کم یہ معلوم ہو جائے کہ مسئلہ جانتی ہے کہ نہیں جانتی ہے، اور حقیقت میں اس کے چہرے کا رنگ کیا ہے۔ کبھی بھی رنگ سے شادی نہ کرو، کردار سے شادی کرو، کردار سے شادی کرو۔ آج میدان سونا ہے، مگر ایک وقت ایسا بھی تھا جب میرے غریب نواز نے مسکراتے ہوئے خوشی سے اپنی اماں کو کہا تھا، اماں جان آج میں بہت خوش ہوں۔ بولا کیا ہوا؟ بولا 1000 بے دینوں کو میں نے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ میرے غریب نواز کی امی جان کہتی ہیں، بیٹا یہ کمال تیرا کہاں ہے، یہ کمال تو میرا ہے۔ بولا امی جان تبلیغ میں نے کیا، سفر میں نے کیا، دین پھیلایا میں نے، قرآن میں نے پڑھایا، لا الہ الا اللہ کا پیغام میں نے دیا، کمال آپ کا کیسے ہے؟ تو میرے غریب نواز کی امی جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بیٹا جب تیرے دودھ پینے کا زمانہ تھا نا، اور جب بھوک لگتی تھی تو دودھ پینے کو روتا تھا تو میں فوراً تم کو دودھ نہیں پلاتی تھی، پہلے میں وضو کرتی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ کے لیے خشک موضوع ہے، میں پہلے وضو کرتی تھی، اس کے بعد تم کو دودھ پلانے کا کام شروع کرتی، تو جب تک تو دودھ پیتا میں اپنے نبی پہ درود پڑھتی تھی۔ جب مجھ سے تو منہ ہٹا لیتا تب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، میرے پروردگار میرے معین الدین نے دودھ کے جتنے قطرے پیے ہیں ہر قطرے کے بدلے میں اس کا درجہ بلند کر دے، یہ کمال تیرا نہیں، یہ کمال میرے دودھ کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا۔ آج کے دور حیات میں بھی اگر یہ رسم چالو ہو جائے، جاری ہو جائے مفتی صاحب، تو پھر غزہ و فلسطین کی مٹی کو ترسنا نہیں ہوگا، ترسنا نہیں ہوگا۔ مظلوموں کا حامی کون ہے تلاش نہیں کرنا ہوگا، ہر گھر سے ایک حامی نکل جائے گا، ہر گھر سے ایک حامی نکل جائے گا۔ میں بہت سیدھے سادے انداز میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، میرے پاس لچھے دار انداز نہیں ہے، وقت بہت زیادہ نکل چکا ہے، اور میرا خیال ہے کہ 10 ہی بجے تک کا پروگرام ہے نا، 10 تک 50 منٹ کا ٹائم رہا ہے، اور 50 منٹ میں لگتا ہے مجھ کو کہ 30 منٹ ہی میں تقریر کر پاؤں گا، 20 منٹ مجھ کو دوسرا پیغام بھی آپ تک دینا ہے، یہ سارا کام بھی کرنا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو غوث کے غلاموں میں شامل فرمایا۔ اس نعمت پہ سبحان اللہ کہیے، اس نعمت پہ سبحان اللہ کہیے۔
ایک بار اور سبحان اللہ کہیے۔ اب علماء کرام اپنی شفقتوں کی ریدا ڈال دیں، میں ان کے خیالات کے جزو دام میں اپنے لفظوں کے پھول اور کانٹے جو بھی ہیں اسے ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ علماء کرام اگر نواز دے تو ان کا کرم ہوگا۔ پروردگار عالم کے اس کائنات میں انسان نہ جانے کتنے رنگ اور نسل اور کتنے کردار و عمل کا مالک بن کر بستا ہے، مگر دیکھیے ایک انسان ہے جو انسان ایک مزدوری کی زندگی گزار رہا ہے۔ میں بہت ہی اشارے کنائے میں گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا تاکہ میں آپ تک اپنی باتوں کو پہنچا سکوں۔ ایک مزدوری کی زندگی گزار رہا ہے، مزدور کی زندگی پر اس کے مالک کی نظر انتخاب پڑی ہے، اس کے کردار و عمل کو جو ہے اپنے سانچے میں دیکھ رہا ہے، اپنے نظریے کی کسوٹی پہ دیکھ رہا ہے۔ مزدوری کر رہا ہے مگر نماز سے رشتہ ہے، مزدوری کر رہا ہے مگر ذکر و اذکار سے رشتہ ہے، مزدوری کر رہا ہے مگر تلاوت سے محبت ہے، مزدوری کر رہا ہے مگر تصوف کے تانے بانے بن رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے مگر کردار کے اتنے بلند مینار کو یہ قائم کر رہا ہے جس کی بلندی تک پہنچنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ مالک کی نظر